بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 153 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مساقات کے جواز کے لیے پھل کی نشو و نما شرط ہے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فإن دفع نخلا فيه تمر مساقاتا والتمر يزيد بالعمل جاز وإن كانت قد انتهت لم يجز وكذا على هذا إذا دفع الزرع وهو بقل ولو استحسد وأدرك لم يجز لأن العامل إنما يستحق بالعمل ولا أسر للعمل بعد التناهي والإدراك فلو جوزناه لكان استحقاقا بغير عمل ولم يرد به الشرع بخلاف ما قبل ذلك لتحقق الحاجة إلى العمل. قال وإذا فسدت المساقات فللعامل أجر مثله لأنه في معنى الإجارة الفاسدة وصارت كالمزارعة إذا فسدت. قال وتبطل المساقات بالموت لأنها في معنى الإجارة وقد بيناه فيها فإن مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر وإن كره ذلك ورثة رب الأرض استحسانا فيبقى العقد دفعا للضرر عنه ولا ضرر فيه على الآخر. آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مساقات میں کھجور کا پھلدار درخت دیا اور صورتحال ایسے ہے کہ عمل سے کھجور میں اضافہ ہوگا تو یہ مساقات جائز ہے، اور اگر وہ کھجوریں انتہا کو پہنچ چکی ہیں تو پھر مساقات جائز نہیں۔ وَكَذَا عَلَى هَذَا، تو ایسے ہی جب کسی نے کچی کھیتی کسی کے حوالے کی تو مساقات جائز ہوگی۔ وَلَوِ اسْتَحْسَدَ وَأَدْرَكَ، اور اگر وہ کھیتی کٹنے کے لائق ہو گئی وَأَدْرَكَ، اور پک گئی تو لم یجز، پھر مساقات جائز نہیں ہے۔ لِأَنَّ الْعَامِلَ انما یستحق بالعمل، اس لیے کہ کام ہی کی وجہ سے عامل اجرت کا مستحق بنتا ہے، اور انتہا کو پہنچنے کے بعد اور پکنے کے بعد عمل کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ فلو جوزناہ، پس اگر ہم اس صورت کو جائز قرار دے دیں تو یہ عمل کے بغیر استحقاق ہوگا۔ ولم یرد بہ الشرع، حالانکہ شریعت اس پر وارد نہیں ہوئی، شریعت نے اس کو بیان نہیں کیا۔ بخلاف انتہا تک پہنچنے سے پہلے کی صورت میں، کیونکہ وہاں پہ عمل کی حاجت متحقق ہوتی ہے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُسَاقَاتُ، اور جب مساقات فاسد ہو جائے تو عامل کو اجر مثلی ملے گا، اس لیے کہ یہ مساقات اجارہ فاسدہ کے درجے میں ہے۔ وسارت، اور فاسد ہونے کے بعد مساقات فاسد شدہ مزارعت کی طرح ہو گئی۔ وسارت، اور یہ مساقات ایسے ہی ہو گئی جیسے مزارعت فساد کے بعد ہوتی ہے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مساقات موت سے باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اجارہ کے معنی میں یا اجارہ کے درجے میں ہوتی ہے۔ وقد بیناہ فیہا، اور ہم اجارے میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں۔ فإن مات رب الارض، پھر اگر زمین کا مالک مر جائے اس حال میں کہ پیداوار ابھی گدری کھجور کی شکل میں ہے، بسر کہ کچھ کچی ہے کچھ پکی ہے، فللعاملی، تو عامل کو چاہیے کہ وہ حسب سابق
اس کھجور کی دیکھ بھال کرتا رہے، الی ان یدرک الثمر، پھل کے تیار ہونے تک، وَإِن کَرِہَ ذَلِکَ، اگرچہ اس کو زمین کے مالک کے ورثاء، رب الارض کے ورثاء ناپسند سمجھیں، تو یہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے استحساناً، فَيَبْقَى الْعَقْدُ، اور عامل سے اس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے عقد کو باقی رکھا جائے گا، وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْآخَرِ، اور اس میں دوسرے پر یعنی رب الارض کے ورثاء پر کوئی ضرر نہیں ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ عبارت کی تشریح سے پہلے خلاصہ کے طور پہ یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے آج کے سبق میں 3 مسئلے زیر بحث ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مساقات اس وقت درست ہوگی جب کوئی بھی پھلوں کا باغ ایسی حالت میں عامل کے حوالے کریں کہ اس کی محنت کے بعد مزید پھلوں میں کچھ اضافہ ہو یا ان کے سائز میں کچھ اضافہ ہو، اور اگر پھل پوری طرح تیار ہو چکے ہیں تو پھر مساقات درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب مساقات کسی بھی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اب عامل کو اجرت مثلی دی جائے گی، پھل اس کو بطور اجرت نہیں ملیں گے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے، اور ہمارے آج کے سبق میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ موت واقعہ ہونے کی صورت میں مساقات باطل ہو جائے گی۔ آئیے اب عبارت کی تفصیل کو دیکھتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں فَإِن دَفَعَ نَخْلًا فِيهِ تَمَرٌ مُسَاقَاتًا، اگر کوئی شخص مثلاً احمد اپنا کھجور کا باغ وہ حماد کے حوالے کرتا ہے، اور یہ باغ اس حالت میں حوالے کرتا ہے کہ اس میں کھجوریں لگ چکی ہیں، ابھی تک وہ کھجوریں پکی نہیں، تیار نہیں ہوئیں، لیکن کھجور درختوں پہ آ چکی ہے۔ وَالتَّمَرُ يَزِيدُ بِالْعَمَلِ، اور یہ کھجور اس عامل کے عمل سے بڑھتی ہے، تو اب بڑھنے میں پیدائش کے اعتبار سے بڑھنا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مزید پھل اگائیں، اور جو لگے ہوئے پھل ہیں ان کا مزید بڑا ہونا اور تیار ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اگر کچھ بہتری آئے، اضافہ ہو، پھر تو مساقات جائز ہوگی۔ لیکن اگر احمد اپنا باغ حماد کے حوالے کرتا ہے اور یہ ایسا وقت ہے جس میں کھجور بالکل تیار ہے، بڑی بھی نہیں ہو رہی، جتنا اس نے بڑا ہونا تھا وہ بڑی ہو چکی، اسی طرح نئی بھی نہیں اگ رہی جس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہو، تو اگر یہ تمر انتہا کو پہنچ چکی ہے تو لم یجوز، پھر مساقات جائز نہیں۔ وَقَضَى عَلَى هَذَا، اسی طرح اس کے ذیل میں صاحب ہدایہ مزارعت کا مسئلہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ مزارعت بھی مساقات کی طرح ہی ہے کہ اگر احمد اپنی گندم کی کھیتی یا چاول کی کھیتی حماد کے حوالہ کرتا ہے اور وہ کھیت تیار ہے، کٹنے کے قابل ہو چکا ہے، ابھی کچا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو مزارعت درست نہیں۔ وَقَضَى عَلَى هَذَا إِذَا دَفَعَ الزَّرْعَ وَهُوَ بَقْلٌ، اگر دیکھ کچا ہے، مزید ابھی اس کا سٹا بڑا ہو رہا ہے، اس میں دانے اگ رہے ہیں، پھر تو یہ مساقات جائز ہے۔ وَلَوِ اسْتُحْصِدَ، اور اگر اس کو کاٹا جائے یعنی وہ کٹنے کے قابل ہو چکا ہو، وَأَدْرَكَ، اور تیار ہو چکا ہو، وَلَوِ اسْتَحْصَدَ وَأَدْرَكَ، اور اگر وہ کھیتی کٹ جائے یعنی کٹنے کے قابل ہو چکی ہو، وَأَدْرَكَ، اور وہ پھل تیار ہو چکے ہوں، تو لم یجوز، پھر یہ مزارعت جائز نہیں۔ تو گویا کہ مزارعت اور مساقات اس بات میں تو دونوں ایک جیسی ہیں کہ یہ دونوں عمل اس وقت درست ہوں گے جب عامل کی محنت سے ان چیزوں میں کچھ فرق پڑے، لیکن اگر یہ تیاری کے آخری مراحل میں آ چکے ہوں اور عامل کے عمل سے ان میں مزید کچھ تبدیلی کی توقع نہ ہو، تو پھر نہ ہی مزارعت درست ہے اور نہ ہی مساقات درست ہے۔ لأن العامل، وجہ یہ ہے کہ عامل جو حصے کا مستحق بنتا ہے، اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ اس کے عمل کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ ولا اثر للعمل بعد التناہی والادراک، تو اب
ایک پھل تیار ہو چکا ہے، کھیتی تیار ہو چکی ہے، انتہا کو پہنچ چکی ہے، اس میں مزید بڑے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اب اس کے عمل کا اثر وہاں دکھلائی نہیں دیتا، یعنی اب پھلوں میں نشو و نما نہیں ہو رہی، پھلنا پھولنا پکنا بڑھنا یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، تو اب تو یہ عامل گویا کہ صرف اس کی رکھوالی کر رہا ہے، اس کے وہاں موجود ہونے سے اس کے کام سے مزید بہتری نہیں آ رہی، تو اس کو تو عمل کی اجرت ملتی ہے۔ فلو جوزناہ، اگر ہم یہاں اس مساقات یا مزارعت کو جائز قرار دے دیں کہ عمل بھی درست ہے، تو لکان استحقاقاً بغیر عمل، تو ہم گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں عامل حماد کو ان پھلوں میں سے حصہ دے دیا جائے۔ کیوں دیا جائے؟ حالانکہ اس نے تو کوئی کام نہیں کیا، اس کی نگرانی میں اس کی محنت سے پھلوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، کھیتی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو یہ بغیر عمل کے مفت میں اجرت کا مستحق ہوگا۔ وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ، اس پر تو شریعت وارد نہیں ہوئی، وَرَدَ يَرِدُ سے ہے کہ یہ تو شریعت کا حکم نہیں ہے کسی محنت کا اثر ظاہر ہوئے بغیر آپ اس کو اجرت دیں۔ ہاں، بخلاف ما قبل ذالک، اس سے پہلے قبل ذالک سے مراد تناہی، وہ پھل ابھی تک تیار نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر آپ باغ کو اجرت پہ دیتے ہیں، باغ کو مساقات پہ دیتے ہیں، زراعت کسی کھیتی کو بطور مزارعت دیتے ہیں، تو وہاں مساقات اور مزارعت درست ہے، لتحقق الحاجت الی العمل، کیونکہ وہاں عمل کی ضرورت ہے، ابھی وہاں عامل کی محنت کی ضرورت ہے، لہٰذا وہاں تو اس کی محنت کا اثر ظاہر ہوگا اور وہ اجرت کا مستحق بنے گا۔ اس سے پچھلی صورت میں کہ جب پھل تیار ہے، کھیتی تیار ہے، تو عامل اجرت کا مستحق بن نہیں سکتا۔ آگے دوسرا مسئلہ شروع کر رہے ہیں۔ قال وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُسَاقَاتُ، مساقات کسی بھی وجہ سے فاسد ہو جائے، تو جب مساقات کا عقد فاسد ہو گیا تو فاسد ہونے کے بعد عامل حماد کو پھل تو نہیں ملیں گے، کیونکہ پہلے سے تو یہ طے شدہ تھا کہ جب پھل تیار ہو جائیں گے تو آدھے پھل یا 1/3 پھل عامل کو ملیں گے، لیکن مساقات کا عقد جب فاسد ہو گیا تو اب اس عامل کو اجرت مثلی دی جائے گی، یعنی اس باغ کے دائیں بائیں جو باغات ہیں اور ان باغوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو اسی طرح کا کام کرنے کا جو معاوضہ دیا جاتا ہے، جیسا کام یہاں پہ حماد کرتا ہے، تو جو معاوضہ دائیں بائیں کے مزدوروں کو دیا جاتا ہے تو اس طرح کا معاوضہ حماد کو بھی دیا جائے گا۔ مثلا اس احمد کے باغ کے دائیں بائیں جن لوگوں کے باغات ہیں تو وہ اپنے مزدوروں کو ماہانہ 15,000 روپیہ اجرت دیتے ہیں، تو یہاں احمد بھی حماد کو 15,000 روپے ماہانہ کے حساب سے اجرت دے گا، تو عامل کو اجرت مثلی دی جائے گی، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، اس لیے کہ یہ مساقات اب اجارہ فاسدہ کے حکم میں آ چکی ہے۔ وَصَارَتْ كَالْمُزَارَعَةِ إِذَا فَسَدَتْ، اور یہ معاملہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے مزارعت فاسدہ میں ہوتا ہے، یعنی جس طرح مزارعت جب فاسد ہوتی تھی تو وہاں یہ ضابطہ تھا کہ جس کا بیج ہوتا ہے سارا غلہ اس کو مل جاتا ہے، اسی طرح یہاں مساقات جب فاسد ہوگی تو جس کے درخت ہیں پھل سارے کا سارا اس کو مل جائے گا۔ تو اب پھل پیدا ہونے کی بنیاد چونکہ درخت ہے، جس طرح غلہ پیدا ہونے کی بنیاد بیج ہے، تو جیسے مزارعت میں ساری فصل بیج والے کو ملتی تھی تو یہاں سارا پھل درخت کے مالک کو ملے گا جس نے درخت اگائے ہیں۔ تو اب جب پھل سارے کا سارا درخت والے کو دے دیا تو کام کرنے والا تو اب فی سبیل اللہ تو کام نہیں کرے گا، مفت میں تو کام نہیں کرے گا، بلکہ اس کو وہ اجرت ملے گی جو بازار میں یا دائیں بائیں کے باغات میں اس کو اجرت مل سکتی تھی، اسی کو اجرت مثلیہ کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اس کی وضاحت ہے، باب فی التشدید فی ذالک ای فی المزارعۃ، حدیث مبارکہ نمبر 3399 ہے، اس میں
اس حدیث مبارکہ میں رددنا الیہ النفقۃ کے الفاظ موجود ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کو اس کی کام کی اجرت ملے گی۔ اسی طرح اس میں قول تابعی یعنی حضرت مجاہد کا ایک قول بھی موجود ہے۔ تیسرا مسئلہ، امام قدوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مساقات موت سے باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ، اس لیے کہ یہ مساقات اجارہ کے درجے میں ہے، اس کو ایک طرح سے اجارہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب جس طرح عاقدین میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو تو اجارہ فاسد ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ مساقات بھی فاسد ہو جائے گی۔ وقد بیناہ فیہا، اس کی تفصیل ہم کتاب الاجارہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں ایک صورت بیان کر رہے ہیں، فَإِن مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ، کہ اگر زمین کے مالک کا انتقال ہوتا ہے جب مساقات کا معاملہ طے ہو چکا تھا، لیکن والخارج بسر، تو اب جو پیداوار ہے ابھی تک تیار نہیں ہے، کھجور کا باغ تھا تو اس میں جو کھجور اگی ہوئی ہے وہ بسر ہے، یعنی جس سے ہم گدری کھجور کہتے ہیں کہ ایک طرف سے پک جائے اور دوسری طرف سے سبز ہو۔ تو اگر آدھی کچی آدھی پکی ہے، بسر کی حالت میں ہے، فَلِلْعَامِلِ أَن يَقُومَ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يَقُومُ قَبْلَ ذَلِكَ، تو اب یہاں عامل کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس باغ کی، اس کھجور کی دیکھ بھال کرتا رہے، کما کان یقوم قبل ذلک، جیسے وہ اس سے پہلے اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، الی ان یدرک الثمر، یہاں تک کہ پھل تیار ہو جائے۔ وَإِن كَرِهَ ذَلِكَ وَرَثَةُ وَإِن كَرِهَ ذَلِكَ وَرَثَةُ رَبِّ الْأَرْضِ، اگرچہ اس کو رب الارض کے ورثاء ناپسند کریں۔ رب الارض احمد کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب احمد کے ورثاء نہیں چاہتے کہ یہ باغ مساقات میں چلتا رہے، اب کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ میں یہ پھل تیار ہو جائے گا۔ عامل تو کام کرنا چاہتا ہے، لیکن جو رب الارض کے ورثاء ہیں وہ اس کو پسند نہیں کر رہے، وہ نہیں چاہتے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ ورثاء اگر نہ بھی چاہیں، استحساناً عامل کو چاہیے کہ وہ کام کرتا رہے، فیبقى العقد، تو یہ عقد باقی رہے گا۔ ویسے عام طور پہ متعاقدین میں سے جب کسی ایک کی موت واقع ہوتی ہے تو عقد ختم ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں پہ عقد باقی رہے گا، دفعا للضرر عنہ فیبقى العقد، تو اب یہاں پہ عقد کو باقی رکھیں گے کیوں؟ عامل سے ضرر کو دور کرنے کے لیے۔ عامل نے اب 2-3 مہینہ محنت کر لی ہے، اب 1 مہینہ مزید اگر اس کی محنت ہوتی ہے تو اس کو اس کی محنت کا صلہ مل جائے گا، لیکن اگر موت کی وجہ سے اس عقد کو یہیں ٹھپ کر دیتے ہیں تو عامل کا تو نقصان ہے۔ تو اب اصل میں تو عقد باقی رکھا جا رہا ہے عامل کی وجہ سے، لیکن اگر عامل کی وجہ سے عقد باقی رکھا جا رہا ہے تو اس میں رب الارض کا، باغ کے مالک کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ولا ضرر فیہ علی الآخر، اس میں دوسرے کا کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں، تو جب نقصان نہیں ہے تو پھر اس عقد کو باقی رکھا جائے۔ آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق پر ڈالتے ہیں۔ اگر عامل کے عمل سے پھل بڑا ہوا تو مساقات درست ہوگی، واضح سی بات ہے کہ اس کا عمل ظاہر ہو رہا ہے تو یہ اجرت کا مستحق ہے۔ اگر پھل مکمل ہو چکا ہو تو پھر مساقات درست نہیں۔ جتنا سائز اس آم کا، مالٹے کا تھا، مساقات کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہ پہلے سے ہی رنگ بھی اپنا پورا حاصل کر چکا تھا، سائز بھی اس کا پورا ہو چکا تھا، تو مساقات درست نہیں۔ اسی طرح اگر مزارعات کے اندر کھیتی پک گئی ہے، گندم کی فصل تیار ہے، گندم کا دانہ سٹوں میں پورے طور پہ بن چکا ہے، تب بھی اس کو مزارعات پر دینا درست نہیں ہے۔ اگر مساقات کسی وجہ سے فاسد ہوتی ہے تو جب عقد فاسد ہو جاتا ہے تو پھر عامل کو اجرت مثلی ملا کرتی ہے، عقد میں جو پھل طے شدہ ہیں وہ نہیں ملتے۔ اسی طرح ہمارے سبق میں 5واں مسئلہ تھا مساقات موت سے باطل ہو جاتی ہے برقرار
نہیں رہتی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی الصدقۃ عن المیت، حدیث مبارکہ نمبر 2880 ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، عمل منقطع ہو جاتا ہے مطلب کہ اس کے جتنے معاملات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔